جناب نجم شیراز صاحب. نجم شیراز صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں. کیسے ہیں علی بھائی اینڈ آپ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام اور ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک. امید ہے کہ سب رمضان کی کرامات لوٹ رہے ہوں گے اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اس پورے رمضان سے. بالکل. تو ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے. ہماری گفتگو جو ہے اس کے اوپر چل رہی ہے, مختلف حوالوں سے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ماہ مبارک رمضان کو دیکھتے ہوئے, ان بابرکت ترین ایام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارا گفتگو ہے انتہائی اہم ہے. تزکیہ نفس کے اوپر جو ہے ہم بات کریں گے کہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے, تزکیہ نفس جو ہے وہ کن چیزوں کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے, نفس کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں, نفس کس طرح سے انسان کا خراب ہو جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے دوبارہ اس کی تطہیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو ایام آپ گزار رہے ہیں, یہ گھڑیاں گزار رہے ہیں, یہ تزکیہ نفس کے لیے جو ہے وہ ایک آئیڈیل ٹائم سمجھا جاتا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے نجم شیراز صاحب, آپ کی جو ہے وہ کیمپین جو ہے دعا کی, وہ کیسی جا رہی ہے, کیا مصروفیات ہیں آج کل لاک ڈاؤن کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم نے یہ کال دی تھی کہ دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی, سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں, تو وہ سلسلہ تھما نہیں ہے, کم نہیں ہوا ہے, بلکہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ابھی پاکستان کے ایک بڑے زبردست آرٹسٹ ہیں دانیال, جو مزمار بینڈ کے لیڈ سنگر تھے, انہوں نے بھی اس دعا کو کور کیا ہے اور پراپرلی ویڈیو بنا کر انہوں نے ٹریبیوٹ بھی دیا ہے اور اس دعا میں شریک ہو گئے ہیں. پھر ایک لٹریری سوسائٹی ہے پاکستان میں, AMDC, وہ ایک بہت بڑا کمپٹیشن کروا رہے ہیں پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کا, اور انہوں نے سب کو دعوت دی ہے کہ اس حمد کو, اس دعا کو پڑھیں. تو ہمیں ہر روز کافی تعداد میں بڑے اچھے منجھے ہوئے جو صنافہ ہیں اسٹوڈنٹس, ینگ اسٹوڈنٹس, بچے بچیاں, وہ ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں, جو ہم اپنے جو ہمارا آفیشیل پیج ہے نجم شیراز آفیشیل پیج, اس فیس بک پہ جا کے سن سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بھی آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی آ رہے ہیں. تو اٹس اے بیوٹیفل ایکسپیرینس. اس کے اندر سب کا حصہ ڈل رہا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہو نوز کہ کس کی دعا قبول ہو جائے, کیونکہ اگر یہ دیکھیں جو بھی امتحان ہے علی, یہ چاہے یہ امتحان ہے یا چاہے یہ ایک زمینی امتحان ہے, کیونکہ زمین سے کوئی شرارت بھی ہوتی ہے تو بھی امتحان تو بن ہی جاتی ہے ایک مسلمان کا. بالکل. تو یہ جو کچھ بھی ہے, ہم یہ دعا کر رہے ہیں اس فائنل فیز میں جو رمضان کا فیز ہے, کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ڈیوائن انٹروینشن چاہیے, کہ اللہ اس کو ہمیں ریلیف دیں, ہم پہ اپنا کرم کریں, اور ہم سچے دل سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے اس کے لیے, تاکہ اللہ بیچ میں پڑے اور اس کو ہمارے لیے ایک راستہ بنائیں. کیونکہ اکانومی لوگوں کی رکی ہوئی ہے, لوگ بینک کرپٹ ہو رہے ہیں, لے آف ہو رہے ہیں باہر کے ملکوں سے, پاکستان واپس آ رہے ہیں. جو پاکستان آیا ہوا تھا وہ واپس نہیں جا پا رہا چھٹی کے بعد. تو اس کے علاوہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں. تو ایک تو ہمارے کرنے والا کام ہے کہ ہمیں اپنی جو یہ آف ٹائم ملا ہے, ہم نے اس میں اللہ سے رجوع بڑھانا ہے, کیونکہ وہ رازق ہر دور میں, کووڈ-19 کا ٹائم ہو یا کووڈ-19 کا ٹائم نہ ہو, جو دریائے نیل میں راستہ بنا سکتا ہے. بالکل صحیح بات. اس نے دریائے نیل میں جناب موسیٰ کے لیے راستہ بنایا, جس کی قدرت میں سب کچھ ممکن ہے, وہ تمام چیزوں پر اس کی قدرت کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو بہت اچھا ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ پوری ایک کیمپین چلا رہے ہیں, چاروں طرف سے کس کی دعا لگ جائے, کس کی دعا قبول ہو جائے اور انسانیت کو فلاح مل جائے. سبحان اللہ, بہت عمدہ. تو وہ دیکھیں, وہ میں نے مختلف ٹرانسمیشن پہ لوگوں کے کال آتے ہیں کہ جی وہ گلف سے واپس بھیج رہے ہیں, وہاں سے لے آف ہو رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیں, سب سے پہلے اپنے ہاتھ چیک کر لیں کہ اگر آپ کا قصور نہیں ہے تو پھر اللہ آپ سے توجہ چاہ رہے ہیں, یہ آپ کے ٹیسٹ کا وقت آ گیا ہے, آزمائش کا وقت آ گیا ہے, ایلیویشن کا وقت آ گیا ہے. سو رازق جو ہے وہ اللہ پاکستان میں بھی ہیں, اللہ کینیڈا میں بھی ہے, اللہ کی یہ ساری کائنات ہے. تو اللہ کو ضامن بنا کے گواہ کر کے پاکستان جائیں, اللہ وہاں پہ بھی دروازے کھول دے گا, لیکن اس کی انگلی پکڑ کے چلیں. ایک ایکسپریشن کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ چلیں, وہ ہر جگہ دروازے کھول دے گا. آپ کو کم از کم رزق کی, زمینی رزق کی فکر نہ کریں. وہ چیونٹی کاکروچ کو بھی وہ بھوکا نہیں رہنے دیتا, تو وہ اپنے بندے کو کیسے محتاج کرے گا.
لیکن ضرورت اس سبحان بات اللہ، کی ہے کہ سبحان اللہ. کیا ہم بندہ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، کیا اللہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. جی. تو اس دعا کے کچھ کلمات آپ سے سنیں تاکہ پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ اپنے ناظرین کو بھی ہم شامل کریں گے اس کے بعد. اور جیسے ہی آپ کی دعا کے کلمات ختم ہوں گے تو لائف نمبرز بھی آن کر دیے جائے گا، اور ہمارے ناظرین بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں گے اور نجم شیراز صاحب سے ڈائریکٹ بات کر سکیں گے. تو نجم ضرور. صاحب بسم اللہ. دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی، دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. یہ دعا ہے رب کریم سے مصیبت سے ہم کو ہاتھ دے. دل سے جو واہ. نکلی ہے فلک تک جائے گی. اللہ رکھ لے ہمارا بھرم، واہ. اللہ کر دے اپنا کرم، کر دے اپنا کرم. دستور اس دیس کا ایسا ہے کوئی ہاتھ خالی نہ جائے. واہ. دستور اس دیس کا ایسا ہے کوئی ہاتھ خالی نہ جائے. اس ماہ مقدس کی شان میں ہر گھر سے نیکی کی خوشبو آئے. دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. اللہ رکھ لے ہمارا بھرم، اللہ کر دے سبحان اللہ. اپنا کرم، کر دے اپنا کرم. سبحان جی علی. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، جو ہم تزکیہ نفس پہ آج گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ تزکیہ نفس کی بڑی اہمیت ہے، اس سے دنیا بھی مربوط ہے اور انسان کی آخرت بھی جو ہے وہ مربوط ہے. یہ کنیکشن ہے، ایک اس کا ایک چین ریئیکشن دیکھنے میں آتا ہے. اگر انسان تزکیہ نفس نہیں کیا ہوا ہے تو دنیا میں بھی وہ لڑتا رہے گا، جھگڑتا رہے گا، اپ اینڈ ڈاؤنز اس کے آتے رہیں گے، اسموتھ لائف نہیں ہوئے گی اس کی. اور یہی چیز آخرت کے اندر بھی، اگر تزکیہ نفس کیے بغیر چلا گیا تو عذاب کا سامنا کرے گا، دین و دنیا دونوں خراب ہو جائیں گی. تو اس کو کس چیز کے ساتھ ہم نفس کا تزکیہ کریں، اور کیا معاملات ہیں یہ، کیا کہتے ہیں آپ اس کی پریکٹیکل کوئی ایگزسٹ کرتی ہے کچھ چیز، کیا دیکھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اب دیکھیں علی، ہم بچپن سے یہ ورڈ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن وہ تزکیہ نفس ہو کے نہیں دیا ہمارا. تو ہم، آج تھوڑے سا وقت میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کریں، اس کو پریکٹیکلی دیکھیں. کیونکہ ہم، اللہ، جو ہمارے اللہ مالک حقیقی جو رب العزت ہیں، وہ پریکٹیکل ہیں. وہ کائنات کو پریکٹیکلی انہوں نے بنایا اور پریکٹیکلی چلا رہے ہیں. اور اللہ کا کلام بھی بالکل صحیح. پریکٹیکل ہے. یہ صرف تھیوری نہیں ہے کہ ہم اس کی صرف تھیوریٹیکل بات کریں یا اس کو تھیوریٹیکلی دیکھیں. تو ہم، آپ نے بڑی اچھی بات کر دی کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم زمانے میں الجھتے ہیں اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو تزکیہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پاک ہونا. ہم، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں جب کسی کا تزکیہ ہونا ہوتا ہے یا کس کا تزکیہ ہوتا ہے. پھر ہم اس کے پروسیس کی طرف آتے ہیں. دیکھیں، جب ہم میلے کچیلے ہوتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ایک وزن فیل ہو رہا ہوتا ہے باڈی کے اوپر کہ یار آئی ہیو ٹو ٹیک ہم، شاور، مجھے کلین ہونا ہے. ہم، اچھا، ہم، اگر منہ سے اسمیل آتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار برش کرو.
تو ہمیں اپنے جسم خود بتاتا ہے، باڈی بتاتی ہے کہ اٹ نیڈز واشنگ. اسی طرح جب کسی کو اپنے Yeah. نفس سے بدبو آنے لگے، اس کو اپنے نفس Hmm. سے اندازہ ہونے لگے کہ یار میں بہت بدگمانی کر رہا ہوں، میں خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے بدگمانی کرتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، بعد میں وہ بات کوئی اور نکلتی ہے. میں نے خام خواہ اتنا پوری پکچر بنا لی کسی کے خلاف کہ شاید اس لیے اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس لیے اس نے مجھے کال نہیں کیا. بالکل. تو بدگمانی ہم کر لیتے ہیں. پھر سوئزن ایگو، رکھتے ہیں. ایروگنس، لالچ، تنگ نظری، لوگوں کو سپیس نہ دینا، لوگوں کو کم تر سمجھنا. جس دن کسی کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار آئی ایم ناٹ ہیپی، میں ڈپریشن میں ہوں، میں انسیکیور ہوں، میں اس کا کیا کروں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نمبر آ گیا ہے، اس کے چانسز ہو گئے ہیں. جیسے چانسز گاڑی ہو کی گئے. لائٹ جلتی ہے کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو ٹیک اٹ ٹو دا ورک شاپ. تو یہ آغاز ہوتا ہے تزکیے کا. اب اس میں تزکیے کا آغاز اگر ہوتا ہے. کسی بہت کو اچھا، بہت عمدہ. اگر کسی کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ اس کو تزکیے کی ضرورت ہے، جیسے کیونکہ بعض سورہ لوگوں کو نساء محسوس نہیں ہے، ہوتا. محسوس نہیں ہو رہا. وہ اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے منہ خود ہی میاں مٹھو. تو سورہ بالکل ایسے. نساء اس کی 49 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف. تو میں نے سب سے پہلے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور میں نے دیکھا اور میں دیکھتا بھی ہوں کہ کیا وہ جس کی اللہ تذکرہ کر رہے ہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں. تو الم ترا الی الذین یزکون انفسہم، تو نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کرتے ہیں یا خود اپنا تزکیہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ خود ہی اپنا پیپر چیک کرنا شروع ہو جائیں تو آپ تو اپنے آپ کو پاسنگ اچھی بات ہے. مارکس دے ہی دیں گے. پاس جی. دے دے گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تو نے اس کو دیکھا. تو میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھا کہ یار میں بھی اپنے آپ کو بہت کہیں نہ کہیں سے پاسنگ مارکس تو دے ہی رہا تھا زندگی میں. تو اللہ آگے کہتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تزکیہ کرتے ہیں جس کا وہ چاہتے ہیں. تو یہ تزکیہ ہم نے نہیں کرنا، یہ تزکیہ اللہ کے آئینے میں اللہ کے احکامات کی روشنی میں ہوگا. وہ بتائے گا میں کہاں صحیح. کھڑا ہوا ہوں، وہ بتائے گا میں نے کہاں سے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، کہاں پہ میں نے امپروو کرنا ہے. اب یہ علی، اب یہ تزکیہ ہے کس کس چیز کا؟ اچھا، مگر یہاں پر تھوڑا سا رکتے ہیں، کسی چیز کے اوپر مین آبجیکٹ کے اوپر آتے ہیں. مگر اس میں جی ہمارا رول کہاں پر ہے؟ کرنا تو پروردگار نے ہے، تقدیر بھی اس نے لکھنی ہے، مگر ہمارے عمل کے حساب سے، ہماری نیتوں کے حساب سے کیا ارادہ کرنا ہمارا کام ہے یا اس میں سٹیپس لینا بھی ہمارا کام ہے؟ اس کو تھوڑا سا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے تاکہ ہمارے ناظرین بھی محظوظ ہوتے رہیں. دیکھیں، جیسے ہی سمٹم ظاہر ہو جائیں، یعنی اندر لڑائی شروع ہو جائے، تو یہ ٹھیک ہے. خوشخبری ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، توفیق ہے کہ کوئی اپنی طرف کیمرہ کر لے. ورنہ کیمرہ ہمارا باہر ہی ہوتا ہے لوگوں کی طرف، ہم لوگوں کے اوپر تنقید بالکل. کرتے ہیں، ان کی خامیاں، ان کے عیب ڈھونڈتے ہیں. تو جس نے بھی، جس کے اندر یہ فیلنگز ہو گئی، اس کا مطلب ہے اس کے لیے اچھی خبر ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یہدی الیہ من اناب، ہدایت ملتی ہے اس کو جو رجوع کرتا ہے. اب جب ہم واہ واہ رجوع واہ، کریں گے سبحان اللہ. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جس کی پاکیزگی چاہیے. تو جب ہم نے اپنی طرف کیمرہ کرنا ہے تو پھر پتہ لگے گا. جیسے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، تو جب میں نے اپنی وہ کوشش شروع کی اور قرآن کے آئینے میں بھی دیکھا رجوع کر کے، تو پتہ لگا کہ تنگ نظری، لالچ، ایگو، ایروگنس، سپیریورٹی کمپلیکس، لوگوں کو کم سمجھنا، اور کبھی انفیریورٹی کمپلیکس، پھر ڈپریشن، انسیکیورٹی، پھر کچھ آس پاس دیکھا تو روایات ایسی نظر آئیں جو کہ فالس سٹینڈرڈز تھے، جس کی وجہ سے، جیسے جہیز ہے، جس طرح اور معاشرے کے اندر، مطلب صبح ہو جائے مختلف گی اگر چیزیں. ہم بات کرنا شروع کریں، اتنی چیزیں انفلٹریٹ بالکل کر ایسے. گئی ہیں ہمارے اندر. تو ان تمام چیزوں سے تزکیہ چاہیے، لیکن یہ تمام چیزیں کس فارم میں ہیں؟ ہمارے نفس میں کس یہ فارم؟ کس فارم میں ہے؟ جسم کی تو نظر آتی ہے، کمرے میں ڈرٹ نظر آتی ہے، ٹیبل کے اوپر مٹی نظر آتی ہے. یہ کس فارم میں ہے؟ تو پتہ چلا یہ کہ کس اس فارم کے میں؟ لیے ایک ہی ورڈ ہے، صرف ایک ہی لفظ ہے، اور وہ ہے سوچ. یہ سوچ کی سوچ. فارم میں، ہاں جی، یہ سوچ کی فارم میں، اس کو کہتے ہیں واہ، بہت مسکنسیپشنز. عمدہ. مسکنسیپشنز، ایول تھاٹ یا الز کہہ لیں. جب سوچ
کے اندر تزکیہ شروع ہوگا تو یہ سوچ کے اندر ایمان جانا شروع ہوگا پہلے تو یہ اینٹی بایوٹک جیسے ہم کھاتے ہیں تو اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں آیت نمبر 7 سے کہ وہ نفسیوں وما سواہا، جب ہم نے نفس کو کمپلیٹ کر دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر ڈال دی دو چیزیں، اس کی برائیاں اور تقوی، اس کی ضمیر، اس کی دونوں اچھائیاں. چیزیں پھر بالکل کہتے ہیں صحیح ہے. قد افلح، لیکن فلاح اس کو ملے گی، پراسپیرٹی اس کو ملے گی، من زکاہا، جس نے اس کا تزکیہ کر لیا. تو اس تزکیہ کا کر مطلب ہے لیا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے نفس کے اندر یہ ساری غلاظت آئے گی اور اس کا تزکیہ کرنا ہے. اور یہ تزکیہ ہوگا کیسے؟ تو تزکیے کے لیے دنیا میں بہت کتابیں لکھی گئیں، بہت کچھ بولا گیا، بہت کچھ پڑھا گیا، لیکن یہ تزکیہ صرف اور صرف اللہ کے کلمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوتا ہے علیہ جیسے وسلم انہوں نے علیہ کیا تھا. اور وہ کیسے ہوگا؟ سورہ بقرہ ہے، اس کی 129 نمبر آیت ہے، اور یہ سمپل واہ پروسیس ہے، بالکل بہت واہ سمپل سبحان پروسیس ہے. اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتک، آپ آیات تلاوت کرتے تھے. حالانکہ وہ وہی سے پہلے بھی نیک انسان ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ریپوٹیشن بھی بہت اچھی ہے، لیکن جب باری آئی، جب رسالت مل گئی اور تزکیہ کرنے کی باری آئی تو پھر آیات کی تلاوت کی. پھر انہوں نے آیات کے ساتھ لوگوں کو اپروچ کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، علم دیا اللہ کی کتاب کا جو آیات کے اندر چھپا ہوا تھا، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت دی. صرف علم نہیں دیا بلکہ اس کو کرنا کیسے ہے اور کر کے دکھایا کہ درگزر کیسے کرنا ہے، احسان کیسے کرنا ہے، معاف کیسے کرنا ہے، معاشرے کے اندر کس طرح لوگوں کو بغیر ہرٹ کیے، انسلٹ کیے، بغیر امبیرس کیے میسج کیسے پہنچانا ہے حکمت کے ساتھ، کس طرح لیڈ کرنا ہے، کس طرح جو ہے وہ بالکل صحیح. ٹریڈیشنز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح مخالفتوں کو ہینڈل کرنا ہے. تو جیسے جیسے وہ کرتے جا رہے تھے تو اگلا سٹیپ ساتھ ساتھ ہو رہا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ تزکیہ کر دیا، آیات تلاوت کی، علم دیا، حکمت دی یعنی اور تزکیہ کر دیا. ہمیں تمام ہمیں تمام چیزیں سمجھاتے رہے، پریکٹیکل کر کے، خود پریکٹیکل کر پریکٹیکل کے کر کے دکھایا. ہمارے لیے ہمارے اذہان کے اندر ابواب کو کھولتے رہے، ان چیزوں کو، ان جو چیزیں تھیں ان کو درخشاں کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے رہے. بہت ہی خوبصورت نجم شیرازی صاحب گفتگو ہو رہی ہے. اب اس کے اندر بہت ساری عیب آ جاتے ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے لوگوں کے اندر بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، مطلب بہت ساری ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو بچپن میں شاید جب ہم سیکھتے ہیں، ہماری بنیادی جو ہماری تعلیمات ہوتی ہے گھر میں، جس کو ہم ماں کی گود سے کہتے ہیں کہ وہاں سے سیکھا ہم نے، تو بعد میں ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بچپن کی چیز تھی، مگر ہم اگر غور کریں تو یہ بنیادی چیزیں، فاؤنڈیشنز ہیں، اور یہ قبر تک جاتی ہیں. اگر ان پہ عمل نہیں ہوا تو پوری بلڈنگ خراب ہو جاتی ہے. اس حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے، جس کو ہم بہت ہی چھوٹے گناہ سمجھ رہے ہیں، وہ بہت بڑی نفس کی بیماریاں ہیں، اور وہ تزکیے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے. اف، آپ بہت خوبصورت بات کی علی آپ نے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے پھوڑے ہوتے ہیں، یہی کینسر بنتے ہیں. کیونکہ جب ہم اس کا علاج نہیں کرتے ٹائملی، وہ کیریکٹر بن جاتا ہے. پھر جب وہ کیریکٹر بن جاتا ہے پھر وہ معاشرے میں فتنہ اور فساد کرتا ہے. پھر وہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا، پھر وہ الجھتا ہے، پھر وہ حقوق نہیں دیتا ہے، پھر وہ ایک پورا ایک نیگیٹو کیریکٹر بن جاتا ہے. پھر اگر وہ ملٹی پلائی ہو ایک جائے تو ہاں قوم بھی بن جاتی ہے. قوم بھی پھر ایک قوم ایک ایک ڈسٹریپ پرسنالٹی ہے نا، ایک ڈسٹریپ پرسنالٹی، نہیں پتا اب اگلا ایکشن اس کا کیا ہوگا، کیا کرنے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اگر یہ ملٹی پلائی ہو جائے تو پھر قوم بن جاتی ہے، پھر وہ انریلائبل قوم بن جاتی ہے. پھر ان کا پورا بیہیویئر جو ہے، پھر وہ کلیکٹیو توبہ اور کلیکٹیو جو 1400 سال پہلے بھی ہوا کہ ایک بیہیویئر، ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا لوگوں کا، تو اس کو پھر 23 سال لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور کیریکٹر کے ساتھ. تو پھر کیا ہوا کہ جو نفسیاتی ایجوکیشن کے ساتھ، نفسیاتی تزکیے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل بدلے تھے. یعنی اگر کوئی شرک میں تھا تو اس کا شرک دور کیا تو وہ مسلمان ہو گیا. اگر کوئی کفر کر رہا تھا، وائلیشنز میں تھا، فسق کر رہا تھا، تو اس کی اس بیماری کو دور کیا. یہ سب تزکیے میں آ جاتا ہے. تو جن جن بیماریوں کے آپ نے نام لیے،
ان بیماریوں کے اوپر ڈیٹیلڈ آیات ہیں قرآن مجید میں. غصے کے اوپر، بغض کے اوپر، کینے کے اوپر، ریلیشنز کے اوپر، سوشل ڈس آرڈر کے اوپر، حقوق کے اوپر، ڈیلنگ کے اوپر، والدین، میاں بیوی، یہ تمام. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات کے ذریعے علاج کرتے تھے. آیت ہی ویکسین تھی، آیت ہی اینٹی بایوٹک تھی، آیت سے ہی سبحان اللہ وہ سبحان اللہ. تمام شعور جاگ رہا تھا، اور ایونچولی ایک پاکیزہ معاشرہ بنا تھا. لیکن وہ معاشرہ انڈیویجول سے شروع ہوا تھا، پھر وہ اوپر تک گیا تھا. سو یہی ہمیں بھی آج کرنا پڑے گا. سورہ نساء ہے بہت اچھی بات. 4، اس کی 31 نمبر آیت میں بس میں یہ ایک آیت شیئر کر لیتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم کبیرہ جو بڑے والے گناہ ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، اگر ان سے اجتناب کرو گے، اگر ان کو ہم نو کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو تمہاری وہ برائیاں بھی دور کر دیں گے، سیئات جنہیں کہتے ہیں، یعنی جو چھوٹی سے پھر بڑی بنتی ہیں. تو اگر ہم بڑے بالکل والوں صحیح سے ہے. شروع کریں گے، آج پہلے بڑے والوں کو نو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آٹومیٹکلی پھر ساتھ جو چھوٹی والی ہیں وہ پھر آٹومیٹکلی ساتھ تھوڑی 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 کر کے وہ بھی رخصت ہو وہ جائیں گی. سبحان اللہ. ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت عمدہ بات آپ یہ کر رہے ہیں. اچھا، اس پہ بنیادی نشانیاں ہوں گی نا، مطلب سائنز ہوں گے، سائن ہوں گے، وہ نظر آئے گا. کہنے کو تو کرونا بھی نظر نہیں آ رہا، مگر اپنے بالکل سمٹم کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی یہ اس کے سمٹمز ہیں، یہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، اور جب یہ سمٹم نظر آ جائیں تو اس کے معنی یہ پیشنٹ پازیٹیو ہو گیا اور اس کو آئسولیٹڈ کرنا چاہیے، اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہے بالکل یا جو بھی ہے. مگر ایک سمٹم کے ساتھ نظر نہ آنے والی چیز بھی سمٹم ضرور دے رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تبدیلیاں آ رہی ہوں؟ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جی کون صاحب کہاں قرآن سے؟ کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا بات ہے. دیکھیں جی، قرآن امام ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، سبحان قرآن شفا ہے جی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ جو بھی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے جو باتیں کی، بڑا سن کے لطف آیا بہت کہ یہ خیر پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ پڑھنا خود پڑے گا. کیونکہ ہم جو ہے نا، آپ نے انہوں نے سنایا، کیونکہ میں خود پڑھتا ہوں تو مجھے لطف آیا. واہ واہ کیونکہ جو میں سوچتا ہوں وہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے جی. یہاں پہ جو میسج ہے وہ خود پڑھنا ہے، خود یقین کرنا ہے. اب یہ 1450 سال پیچھے جب یہ مجھے لے گئے تو اتفاق سے میں بدایا من نہایا تاریخ اسلام پڑھ رہا ہوں، تو میں 26 ہجری میں پہنچا ہوں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یقین جانو کہ ہم اپنی طرف جب دیکھتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں. جوانی میں شہادت نام ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں کیا وہ لوگ تھے اور کیا وہ ان کا ایمان تھا کہ جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے ہم سے کہ ہم نے ایران بھی فتح کرنا ہے، ہم نے روم بھی فتح کرنا ہے. کہتے جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ کریں. اب دیکھیں یہ ہے یقین، اور یہ یقین حق الیقین. جیسے آنکھ سے، جیسے میں آپ کو اب ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، آپ تو نہیں دیکھ رہے، یہ یقین ہے کہ آپ بیٹھے ہیں. اور اسی طرح قرآن کی جو تعلیمات ہے یہ حق الیقین ہے. بالکل ایسے ہی، یہ بالکل جو ایسے ہی. چیزیں ہیں نا جی، یہ آج یہ جو آپ نے کہا اس وقت ہمارے یہ جو کرونا آیا ہوا ہے، یہ جناب شام میں طاعون کی بیماری تو آئی تو تھی، آپ کو پتہ ہے جی. اور یہ کون سی میرا خیال آتا ہے 11 ہجری کی بات ہے، 12 ہجری کی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل نہیں ہے، اس کے بعد کی بات ہے، 17-18 کی بات ہے. جی ہاں، جی ہاں، فلسطین تک پھیل گئی تھی، بہت ہی بڑے مسئلے ہوئے تھے اس کے اندر. دیکھو برا اس لیے نہیں ہے، اس لیے یہ کہ اس پہ تو شہادت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آدمی آج دین ایمان پہ ہے، ایمان پہ ہے، اسلام پہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا میرے بھائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ شامل ہونے کا، بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی نجم شاہ صاحب، وہی نشانیاں، مطلب جو چیز انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی مگر نشانیاں بتا دیتی ہیں، اور لیبارٹری اس کو کنفرم کر دیتی ہے کہ ہاں جی یہ نشانیاں درست ہیں اور یہ کورونا پازیٹیو ہے اور اس کو آئسولیشن میں چلے جانا چاہیے اب لوگوں کے درمیان.
خطرناک ہے، ورنہ یہ پھیل جائے گا، لوگوں کو انفیکشن ہو جائے گا. کیسے ممکن ہے کہ انسان کے اوپر اس کا تزکیہ نفس ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، دونوں صورتوں میں اس کو سمٹمز نہ آئیں، اس کو سامنے نشانیاں موجود نہ ہوں، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں ہمارے دل کی دھڑکن تبدیل ہو جاتی ہے. کیا یہ پروردگار کی طرف سے لطف نہیں کہ وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تم رانگ وے میں، غلط راستے کے اوپر سوار ہو گئے ہو، غلط راستے پہ چل دیے ہو. پھر جب انسان عادت ڈال لیتا ہے تو پھر وہ ضمیر کی آواز مر جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں، پھر آواز نہیں آتی. تو کیسے ممکن ہے کہ سائن نہ آ رہے ہوں اور پھر انسان جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں کیا کرتا؟ بات، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے. یہ ایک بہترین سوال کیا آپ نے، یہ اتنا بہترین سوال کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے میرے جیسے جس کنڈیشن میں تھا جب اللہ کی طرف آیا تھا، تو بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، ان کو فائدہ ہوگا. اور میں جن کا میرے بزرگ یا بھائی جن کا فون آیا تھا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. ان کی گفتگو سے ایمان بڑا واضح تھا کہ ان کے دل کو بات لگی ہے، ان کا ایمان بھڑک اٹھا ہے اس سے. اور یہی مقصد ہوتا ہے میڈیا کا، یہی ٹی وی سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہی اہل بیت ٹی وی کرنا چاہ رہا ہے کہ جو بھی اس پر بات ہو اس سے ایمان بڑھنا چاہیے، بجائے کہ لوگ مایوس ہوں یا نا امیدی پھیلے یا ڈپریشن میں جائیں. اور انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی، حق الیقین. اور اسی سے ہم آپ کے سوال کو بھی جوڑیں گے کہ یقین جو ہے وہ کبھی بھی بغیر ایکسپیرینس کے نہیں آتا. واہ، میرا بہت کوئی اچھی بیک بات ہے. گراؤنڈ نہیں ہے، میرا تو بیک گراؤنڈ موسیقی ہے، میرا بیک گراؤنڈ تو ایک فری لائف سٹائل ہے. تو میں اتنا کانفیڈنس کے ساتھ یا یقین کے ساتھ کیوں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یا آیات یا احادیث شیئر کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے اس کو ٹرائی کر کے دیکھا ہے. میں نہ تو عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ میں اس قابل سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں کسی کو لیکچر دوں. لیکن جو میں نے ٹرائی کر لیا ہے، جس کے مجھے ریزلٹ مل چکے ہیں، مجھے اس میں کوئی رتی برابر بھی، چاہے پوری دنیا بھی ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے، مجھے اس سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، بالکل صحیح کیونکہ بات میں ہے. نے اس کو اپنی آنکھوں سے صحیح، دیکھ لیا ہے. دیکھا، تو یہ جو مشاہدہ ہو جنہوں گیا نے نا اس کال کا. کیا تھا، انہوں نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ یقین، اور یقین بغیر ایکسپیرینس کے، بغیر اللہ کے احکامات کو ٹرائی کیے. کہ بھائی یہ گاڑی نہیں کی آتا. تعریفیں کر رہے ہو، گاڑی کی تعریفیں تو کر رہے ہو، ذرا یہ چابی لو اور ذرا اس کو ایک دفعہ چلا کے تو دیکھو اس کو. تو جب آپ اس کو چلا کے دیکھیں گے، آپ کہیں گے بھائی بس دیٹس اٹ، یہی والی لینی ہے. تو میں نے کوشش کی کہ تھوڑی بہت رائڈ کر کے دیکھیں. اب آپ نے جو سوال کیا کہ وہ کیا سٹیج ہے جس پہ آواز آنی بند ہو جاتی ہے، وہ کیا سٹیج ہے جس پہ ضرورت محسوس نہیں کرتا انسان تزکیے کی. تو کیونکہ سورہ فاتر ہے. ایوری سنگل پرسن کو، کیونکہ ایوری جی، سنگل پرسن کو اس کی ہارٹ بیٹ چینج ہوتی ہے جب وہ کوئی بھی غلط کام زندگی میں پہلی بار کرتا ہے. فوراً بتایا جاتا ہے اس کو کہ تم غلط کر رہے ہو. دیکھیں، ایک تو ہم نے شروع میں یہ بات کی کہ جس کو سگنل آ رہا ہے وہ خوش نصیب ہے کہ اس کو سگنل آ رہا ہے. خوش نصیب. اچھا، اگر سگنل آنے کے بعد کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں. مجھے سگنل آتا تھا، میں آئینے میں صبح اٹھ کے اپنی شکل دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یار ہاؤ لانگ، کب تک. اچھا، پھر شام ہوتی تھی، پھر ہمارا وہی کاروباری زندگی شروع. تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اور چیز آپ کو ڈرائیو کر رہی ہے، کوئی آپ کے نفس کو کوئی اور چلا رہا ہے، اندر سے کوئی بیٹھا ہوا ہے. وہ کوئی اور جو چیز. آج کل مووی واہ نہیں آ واہ رہی، واہ. وہ وولورین اور وہ جو موویز آتی ہے کہ اندر کوئی بیٹھا ہوا چلا رہا ہوتا ہے آپ کو تو لگتا تھا کوئی اور اندر سے چلا رہا ہے. تو ایسے میں نے صرف اتنا کیا کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا. واہ، یہ شرط ہے، سبحان یہ شرط ہے کہ اللہ. رجوع آپ کو ہی کرنا پڑے گا. کھانا پینا وہ آپ کو بغیر رجوع کے بھی دے گا، لیکن ہدایت کے لیے رجوع کرنا پڑے گا. تو اگر آپ نے رجوع نہیں کیا علی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جیسے ایک پروفیشنل اسیسن کیسے بنتا ہے کہ پہلے قتل پہ ہلکا سا گلٹ، دوسرے پہ پھر تھوڑا سا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس کے بعد جب 100 ہو جاتے ہیں تو پھر پھر وہ کچھ نہیں. بالکل. اور نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے ہمارے برین میں، اس کو کہتے ہیں آلمنڈ گلینڈ، جیسے بادام کی طرح کا ہوتا ہے وہ. جب ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ گلینڈ. واہ، سبحان اچھا، اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ جب واہ. ہم کنٹینیو برائی کرتے ہیں تو وہ بالکل سکڑ کے ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک نیورو سائنٹسٹ نے ختم ہو جائے. بتایا تھا ہماری اسٹڈی کلاس کے اوپر، واشنگٹن میں ہوتے ہیں وہ. اللہ اکبر، اب اللہ اکبر. وہ جو واہ سٹیج واہ ہے واہ. کہ جب ہم نے آواز کو دباتے رہے
تو وہ اللہ تعالیٰ آوازیں جو آنا میں نے بند ہو شروع گئی میں آیت کوٹ کی تھی، سورہ شمس کی جو آیت کوٹ کی تھی کہ قد افلح من زکاہا، کہ جس کی اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے اس کو فلاح تب ملے گی جب وہ اس کو پاک کر لے گا، تزکیہ کر لے گا. آیات کی طرف آئے گا، سنت رسول صلی اللہ یعنی علیہ اس میں وسلم میں. ارادے کا بھی تو دخل ہے نا کہ مستحکم دیکھیے، ارادہ ہو، مطلب مضبوط آدمی ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے کرنے والا کام بھی اللہ پہ ڈال دیں گے کہ یا اللہ بس تو بدل دے مجھے، وہ تو تو نہیں اللہ ہوگا تعالیٰ کبھی، کہیں گے، خود بھی تو کرنا ہے اللہ نا. تعالیٰ کہیں گے ٹیسٹ تو تیرا ہے، اسی لیے تو تجھے بھیجا ہے کہ تو کس طرح ایک مثال قائم کرتا ہے. تو نے اپنے کرنے والا بالکل صحیح کام بھی بات میرے پہ ڈال دیا. ہے. اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتے ہیں، وہ سنقول لہ من امرنا یسرا، ہم تمہارے کام کو آسان کر دیں گے. لیکن پہلے کیا ہوتا ہے؟ آمنو وعمل صالحا، کہ آپ پہلے ایمان لائے اس کے احکامات پہ اور پہلا بیبی سٹیپ تو لیں. جب پہلا بیبی سٹیپ لیتے انیشیٹ تو ہیں تو کریں. پھر اللہ کا کرم شروع ہوتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں یہ سیریس ہے، اب اس کو اس کی نیت بھی پیور ہے، یہ سیریس ہے، اب اس کی واہ ہیلپ کرو. واہ تو پھر واہ اس واہ. کے ملائکہ اس کے نیک لوگ وہ آپ کو خود بخود ملتے ہیں، آپ کو مدد گائیڈ کرتے کرتے ہیں، آپ کے لیے دروازہ کھلتا ہے. یعنی ایک قدم تم بڑھاؤ 10 قدم تمہاری جانب بڑھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. Exactly. بالکل سیدھا سیدھا فارمولا ہے. بالکل. تو وہ جو سورہ شمس میں اللہ کہہ رہے تھے کہ فلاح اس کو ملے گی جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، تزکیہ کیا، اس کی اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، نامراد وہ ہوگا جو اس کو دبا دے گا، اس آواز کو، تزکیے کی خواہش اللہ کو. اللہ اندر سے ضمیر کہہ رہا ہے کہ اللہ. نہیں یار، وہ دوسرا والا کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، بعد میں عمرہ کر لیں گے، ابھی کر لو، بعد میں مسجد بنا دیں گے، بعد میں کوئی پنکھا لگوا دیں گے. وہ خود کو ایکسکیوز دے رہا ہے کہ چلو یار بعد میں نیکی کر لیں گے. ہو سکتا ہے بعد ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے اگلا سانس ہی بات نہ ہو، ہوئی گناہ نہیں، کرتے ہوئے مرے، مہلت ہی مہلت نہ ہی نہ ملے. ہو. اب صحیح بات ہے. اب جو سٹیج آپ کہہ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں. جو آپ کہہ رہے تھے کہ جب آواز آنا بند ہو جائے تو وہ کون سی سٹیج ہے؟ وہ سورہ فاطر ہے، 35 سورہ، اس کی 8 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ کہتے ہیں افامن زین لہ سون عملہ فرآہ حسنا، کیا وہ شخص جس کی نظر میں اس کی بدعمالی خوبصورت بنا دی گئی ہے، اس کو اللہ اپنی اکبر بدعمالی اللہ اکبر. بیوٹیفل لگنی شروع ہو گئی ہے اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو تزکیہ کر رہا ہے یا نیکوکار ہے؟ تو اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے اس کو دباتے رہے، جو ہماری فطرت ہے جس کے لیے ہمیں بنایا تھا اچھائی کرنے کے لیے، دباتے دباتے ایک سٹیج ایسی آئی. اور علی، یہ میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپیرینس کیا ہے. جب ہم صحیح. دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے شیخی مارتے تھے اپنے گناہوں پہ. تھوڑا شیئر کریں اگر مناسب، کچھ ایسی چیز جو کہ مطلب گواہ بھی نہیں بنانے چاہیے، مگر یہ کہ لوگوں کے ایکسپیرینس کے لیے کہ کوئی مثال پیش کریں. مثال کے طور پہ ہمیں موویز میں، ہمیں اس آج کل تو ڈراماز میں بھی ہمیں ایک ایسا کیریکٹر دکھایا جاتا ہے جو بڑا ہاٹ ہے، جس کی ڈیمانڈ ہے، جس کے پیچھے لڑکیاں مر رہی ہیں اور جس کی بڑی وہ، تو ایک بڑا ہمیں رول ماڈل دکھایا جاتا ہے کہ آپ کو بھی سٹڈ ہونا چاہیے، آپ کو بھی بڑا تو پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آپ حلال حرام کی باؤنڈریز کراس کر کے آپ اس کو بوسٹنگ بنا لیتے ہیں. آپ پھر اس کو بوسٹ کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے، دوستوں کے بیچ میں، کہ یار تیرے بھائی نے یہ، تیرے بھائی نے وہ. پھر ہم اپنے گھر میں کرپشن کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار میں نے جو ہے نا اس والے پروجیکٹ سے اتنا کمایا، میں نے اتنی میرے 2 سال کو مجھے وہ پوزیشن ملی تھی، 2 سال کے لیے میں نے اس میں اتنا بنا کے نکلا ہوں. پھر گورنمنٹس کہتی ہیں کہ یہ اتنا بنایا تھا، ہماری باری آئی تو ہم اتنا بنائیں گے. تو اللہ معاف کرے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ انڈیویجول سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ پوری گورنمنٹس اور مافیاز تک چلی جاتی ہے. اچھا، اور تزکیہ کرنے کا بھی حکم انڈیویجول سے ہے نا، کہ مطلب آپ اپنی ذات کے ساتھ اس کا آغاز کریں. سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، معاشرے کو نصیحت بعد میں کریں، پہلے اپنی ذات کے اوپر دین کو نافذ کریں، اپنے گھر والوں کے اوپر نافذ کریں، انڈیویجول سے شروع کریں. دیکھیں علی، اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور ان کی تربیت ہے کہ انہوں نے دعوت تو دی تھی سب کو،
لیکن کام انڈیویجولز پہ کیا تھا. انہوں نے رول ماڈل پروڈیوس کیے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس طرح اور جلیل القدر اشرا مبشرہ اہل بیت جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں آیا، وہ یا تو اس کا تزکیہ ہو گیا یا پھر وہ قیامت تک کے لیے ڈکلیئر ہو گیا ہسٹری کے اندر. جس کو نہیں، جس کا دروازہ کھل سکا، چاہے وہ ابو جہل تھا، اس طرح ابو لہب تھا، بہت سارے لوگ تھے. تو بہت سارے اس سے ایسے سمجھ تھے میں جو آتا ہے رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے رہے، جو زندگی بھر جو رسول کے ساتھ بیٹھے رہے، ہدایت نہیں پائی، ایسے بہت سارے لوگ تھے. ساتھ رہے، آج انہی کا نام لیا جاتا ہے. قیامت تک کے لیے وہ سپر سٹارز ہیں. ان کو کسی ریڈیو ٹی وی کے وہ محتاج نہیں ہے. وہ دلوں کے ساتھ دلوں میں ٹریول کرتے ہوئے وہ قیامت تک سپر سٹارز رہیں گے، رول اچھا، اب ماڈلز جو رہیں گے. ہماری یہ بیماریاں پوری پوری قوموں میں منتقل ہو گئی ہیں، مطلب نیشنز کہلائی جاتی ہے کہ جی پاکستانی نیشنز تو فلانی نیشن تو فلاں نیشن. اب یہ بیماریاں ٹریول کر کے انڈیویجول سے یہ پوری پوری ایک نیشن وائڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اس کو کس طرح ختم کیا جائے؟ مطلب کیا اس پر اجتماعی دعا کرنے کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے؟ کیا کیا جائے اس پر؟ بڑی مصیبت ہے یہ. دیکھیں، اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں، ہسٹری میں دیکھیں، تو شعیب علیہ السلام کی قوم حقوق نہیں دے رہی تھی. میجر یعنی ناپ تول جو تھا وہ حقوق کا پورا نہیں کر رہی تھی، فساد کر رہی تھی، فتنہ کر رہی تھی. نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ساری قوموں نے اجتماعی طور پہ اپوز بھی کیا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے اوپر وہ اڑے رہے، ڈٹے رہے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر بہت کچھ کیا انبیاء کے خلاف. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک چھوٹی سی مثال ہمیں ملتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں، کہ وہ کال لے لیجیے، آپ کی کال آ رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. آپ جناب احمد صاحب جرمنی سے، خوش آمدید بول رہا ہوں. جناب، خوش آمدید. بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ نے، سوال بھی بہت زبردست کیا ہے. تو میں ابھی کیونکہ قرآن شریف ختم کر رہا ہوں، رمضان میں توفیق مل رہی ہے، تو آج 27واں سپارہ ہے میرا. ماشاء اللہ. تو یہ ذکر مل رہا ہے کہ قوموں نے جب اللہ تعالیٰ نے جب میسنجر بھیجے ہیں تو جو انہوں نے آ کے بتایا ان کے الٹی کیا ہے، اور ان کو باقاعدہ خبر بھی کر دی کہ تمہیں اس وقت آ کر عذاب پکڑ لے گا. تو آج دیکھ لیں ہمارے ملکوں میں، پوری دنیا میں کیسے یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیماری آئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ دیکھ لیں گندم کی ڈھیروں کے ڈھیر پکڑے جا رہے ہیں. اور وہ جو بےایمانیوں پر دھوکے، وہ جو نبیوں کے کہنے پہ باز نہیں آئے تھے، میرے اور آپ کے یا میڈیا کے یا وزیر اعظم کے کہنے پہ باز آ جائیں گے، تو پھر عذاب کیسے ٹلے گا؟ یہ تو سچی توبہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جو کی تھی، وہ بھی چیزیں اندر قرآن کریم میں ملتی ہیں. جب تک اس طرف توجہ نہ ہوئی، تو جو آپ کا سوال جو بھائی کو آپ نے کیا میں سن رہا تھا، تو جب تک سچی توبہ نہ ہو، اگر ہم ایک دوسرے کی بلکہ حمایت میں نکلتے ہیں، ٹھیک ہے احمد بھائی. تو یہ ڈیفینڈر سب سے پہلے وہی پکڑے جائیں جو ضمانتی ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. خدا حافظ. بہت شکریہ احمد بھائی، بہت شکریہ. معذرت چاہتے ہیں کہ وقت بھی بہت ہی مختصر ہے اور ہم نے اس میں باقاعدہ جو ہے اپنی گفتگو کو تمام بھی کرنا ہے. تو اجتماعی قوموں کو ذلت سے نکالنے پر بات ہو رہی ہے. قومیں جو پوری قوموں کے اندر جو بیماری داخل ہو جاتی ہے، نفس پرستی کی، اور مطلب بڑے مسائل ہیں. اس حوالے سے ہماری گفتگو اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. علی بھائی، اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ انڈیویجول شروع ہوتا ہے، تو آپ نے اس کا جواب آلریڈی دے دیا تھا. بٹ اگر ہم قرآن مجید سے دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فتوبوا الی باریکم، اپنے بنانے والے کی طرف توبہ کرو، پلٹو. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. فاقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو مارو. یعنی یہ جو اندر جو غلاظت اور گند اور جو اپوزیشن جو بن گئی ہے، اس کو مارو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے. اور پھر آگے فتاب علیکم، وہ تمہاری طرف لوٹ آئے گا یا لوٹ آیا. انہ هو التواب الرحیم، وہ تو ہے تواب الرحیم، وہ ضرور پلٹتا ہے. لیکن جب ہم آگے چلتے ہیں اور قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو دو حصے ہوئے ہر نبی کی قوم کے ساتھ، کہ کچھ غرق ہو گئے اور کچھ کو نجات مل گئی. صحیح. آپ نے اور میں نے
آپ نے اور میں نے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، آپ نے میں نے اس کے اوپر تبصرہ بھی نہیں کرنا، آپ نے اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کدھر ہوں، میں بالکل غرق صحیح ہونے بات ہے، والوں میں میں کہاں ہوں اسٹینڈ کرتا یا ہوں. میں نجات والوں میں ہوں. میرے نجات استاد والا، محترم سبحان اللہ. ہمیشہ مثال دیتے ہیں، ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ کشتی جب چلتی ہے سمندر میں تو اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک کو کہہ لیجئے صحیح ہے. پازیٹیو، ایک کو کہہ لیجئے نیگیٹو. تو جب نیگیٹو اللہ کا ٹھیک. میسج آتا ہے تو کچھ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں، کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں. اچھا بالکل صحیح لیکن ہے. دونوں کہیں نہیں جاتے علی، جب کشتی گزر جاتی ہے دونوں ایک ہو جاتے ہیں. ہوں. جاتا وہی ہے جو کشتی میں سوار ہوتا ہے، جس نے بالکل صحیح اللہ ہے، سے بہت معافی عمدہ. مانگ کے توبہ کر لی اور کشتی میں سوار ہو گیا، جس نے اللہ سے اس کو نجات مل اپنے گئی. آپ کو، جیسے بھائی نے کہا کہ سچی توبہ کر لی، اور اس کے بعد اس نے احکامات کو اپنے گھر میں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیا، چاہے پورا معاشرہ اس کے اگینسٹ جا رہا تھا. تو یہاں پہ حدیث مبارکہ آ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو. آپ اور میں اس سیٹ پر نہیں بیٹھے ہوئے، ہم اپنے گھر میں روک سکتے ہیں ہاتھ سے. پھر فرمایا سبحان کہ اللہ. اس کو زبان سے روکو. تو آپ اور میں کوشش کر رہے ہیں کہ چلو ایڈریس کرتے ہیں خود کو چھوٹا کر کے، آیات کو آگے رکھ کے، احادیث کو آگے رکھ کے. ہم بڑے نہیں بن رہے، ہم صرف ادب کے ساتھ اللہ کو بزرگ بنا کے کنوے کر سکتے ہیں. تیسری چیز، اگر بات سے بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہے کہ اپنے دل میں اپنی زندگی میں سٹینڈ لے لو سبحان اللہ. کہ میں نہیں حصہ بنوں گا کسی کرپشن کا، میں اللہ کے احکامات پہ چلوں گا، میں عبداللہ بنوں گا، میں اللہ کا غلام بنوں گا. اللہ. تو اس دوران اگر موت آ جاتی ہے تو پھر مجھ سے وہی سوال ہوگا جتنا میرا آربٹ تھا، جتنا میرا ریسورسز تھے، جتنے میری اللہ نے مجھے بالکل ایسے ہی ہے. وسائل دیے تھے. تو سب سے اپنا اپنا سبحان سوال اللہ. ہوگا. چلے بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. بالکل ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ محدود ہو گیا. بہت ہی اچھی بات نجم بھائی آپ نے کی کہ کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ میری اہل بیت، میری اس کی مثال کشتی نوح جیسی، جس پہ سوار ہوا وہ اس نے نجات پائی، جو اس سے اتر گیا وہ غرق ہوا. ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے. آپ کی بہت خوبصورت نعت ہے راہ بھٹکنے والے، اگر آپ اس کے چند اشعار ہمیں سنا دیں تو پھر ہم اس کے بعد پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے بڑھیں گے. میں اس نعت رسول مقبول کو پڑھنے سے سبحان پہلے ایک کال ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں سب کو، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا، اللہ اکبر، توبہ اللہ کی اکبر. امید پہ گناہ کرتے رہنا، زندگی کی امید پہ توبہ نہ کرنا کہ بوڑھے واہ. ہوں گے پھر مریں گے پھر کر ہاں لیں گے توبہ، ہاں وہ کر کریں لیں گے گے. توبہ. ہاں ٹھیک ہے، توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا، زندگی کی امید پہ توبہ نہ کرنا، اور نہ کرنا. بغیر توبہ کیے اللہ سے اس کی رحمتوں کی اور برکات کی امید رکھنا. ان تینوں چیزوں میں انسان کی تباہی ہے. سو خسارہ توبہ فی کر الدنیا کے آئیں والآخرہ. گے، توبہ کر کے آئیں گے تو ہر چیز مل جائے گی، سب آسان ہو جائے گا. سبحان تو اللہ، یہ سبحان اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ. رب نے سوچا کہ اہل زمین پر کر دے رحمت، غموں سے بچا لے، توڑ دے بت انسان کے سارے، تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے، تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے. راہیں بھٹکنے والے سن، لا سبحان اللہ. الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا سبحان اللہ. دیا جلا لے. لکھ تو دی تھی کتاب اس نے اپنی، تاکہ دنیا کو اس سے بچا لے، پھر بھی ایک شے کی اب بھی کمی تھی، کر دے قرآن کو کس کے حوالے، کر دے واہ. قرآن کو کس کے
حوالے راہیں بھٹکنے والے سن سبحان اللہ. لائلہ کے اجالے دل کا دیا جلا لے واہ. اس نے بھیجا اپنے نبی کو اندھیروں سے سب کو نکالے نہ تھی سبحان اللہ. طاقت زمین آسمان کی واہ. کہ امانت کو تیری اٹھا لے کہ امانت کو تیری اٹھا لے راہیں بھٹکنے والے پھر محمد کا جب نام آیا جس صلی نے اللہ علیہ سینے میں قرآن اٹھایا جس نے قرآن کو فرقان بنایا باری سبحان تعالیٰ نے جب یہ فرمایا باری تعالیٰ نے تب یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا سبحان أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کیوں نہ بھیجے درود اس نبی پر حریص الرؤوف الرحیم پر کیا یہ ذرہ کہے شان اس کی جس پہ بھیجے سلام خود خدائی جس پہ بھیجے سلام خود خدائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سبحان اللہ. یا سبحان ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ نجم شیرہ صاحب. بہت ہی عمدہ نشستیں رہیں ماہ مبارک رمضان میں. بہت کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تزکیہ نفس کے اوپر, مختلف امور کے اوپر. وہ چھوٹی چھوٹی سی برائیاں جس کو ہم اکثر خاطر میں نہیں لاتے, مگر اگر دیکھا جائے تو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں, ہے نافرمانی پروردگار ہی کی. تو بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ہمارا آپ کے ساتھ رہا اس پورے ماہ مبارک میں. ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم, کیونکہ آپ بہت ساری جگہ ٹرانسمیشنز میں بزی ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ اہل بیت ٹی وی کو جب وہ ٹائم دیتے رہے, ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں. تو ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا, اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی. مجھے اور نجم شیراز بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.